ایک تو امام نے فرمایا اپنے پیٹ پہ کنٹرول کرو، جو پیٹ پہ کنٹرول نہ کرے امام فرماتے ہیں ہمارا شیعہ نہیں ہو سکتا۔ کسی مومن نے کہا مولانا سب سے زیادہ پیٹ تو مولویوں کے ہوتے ہیں، تو میں نے کہا وہ مولوی جو اپنے جسم پہ کنٹرول نہ کر سکا وہ کہاں کنٹرول کرے گا مومنین کی ایمان پر؟ یہ ابتدا ہے، یعنی تمہیں اس جسم کے نظم و ضبط پہ چلنا ہے، جو خدا نے کہا وہ کرنا ہے۔ جب تک بھوک نہ لگے نہیں کھانا، جب تک پیاس نہ لگے پانی نہیں پینا، جب تک نیند نہ آئے نہیں سونا، اس جسم کے سسٹم پہ چلنا ہے۔ اور مولا فرماتے ہیں دیکھو کائنات میں اللہ نے جتنی مخلوق بنائی ہے اس سے سبق سیکھو۔ کہ مولا کیسے؟ فرمایا حیوانوں سے کھانا سیکھو، کہ حیوان کے سامنے ڈھیر کھانے کا لگا لو، کھاتا اتنا ہے جتنی بھوک، اس سے زیادہ نہیں کھاتا۔ اور امام نے فرمایا کہ لوگ آج کل بڑے بڑے محل اور گھر بناتے ہیں، کہ گھر بنانا حیوانوں سے سیکھو۔ ایک چڑیا جب گھونسلہ بناتی ہے بناتی اتنا ہے جتنی اسے اور اس کے بچے کو ضرورت ہے۔ آج ایک کا گھر اتنا ہے کہ وہاں پہ 10 لوگ رہ لیں، لیکن بڑا گھر بنا۔ کوفے جائیے علی بن ابی طالب کا گھر دیکھیے، مدینے جائیے مولا علی کا گھر دیکھیے، گھر اتنا تھا جتنا ان کو ضرورت تھی۔ ضرورت سے زیادہ نہ جمع کیا، نہ ضرورت سے زیادہ کھایا، نہ ضرورت سے زیادہ کمایا۔ کہ اس کے وجود میں نظم نہیں ہے، یہ حیوانوں سے سیکھ نہیں رہا کہ حیوان اتنا کھاتے ہیں جتنی اس کو ضرورت ہے، گھر اتنے بناتے ہیں جتنی ان کو ضرورت ہے۔ پھر کراچی میں زمین کم پڑ جاتی ہے، کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ افراط اور تفریط ہے، کسی نے بڑا گھر بنایا، کسی کے پاس وہ رہنے کے لیے بھی گھر نہیں ہے۔ تو فرمایا کیوں؟ جب معاشرے میں نظم الہی دور ہو جائے تو مولا پہلی منزل، فرمایا پہلی منزل یہ ہے اپنے شکم پر کنٹرول کر، کیونکہ یہ شکم ہے، اس لقمے سے تمہارے پیٹ میں خون بنتا ہے، اور اسی لقمے سے اور اسی خون سے تمہارے بچے کا نطفہ بنتا ہے، اور اسی نطفے سے علقہ بنتا ہے، مضغہ بنتا ہے، اور یہ بچہ اس ماں کے شکم سے پیدا ہوگا۔ اگر تم نے شکم کی طہارت کا احتیاط نہ کیا تو یہ بچہ بھی طاہر پیدا نہیں ہوگا، اس کے وجود میں بھی طہارت کبھی نہیں آئے گی۔ مولا دوسری منزل فرمائے معرفت کی اور طہارت کی دوسری منزل یہ ہے کہ ہمارا چاہنے والا ہمیشہ وضو کی حالت میں رہتا ہے۔ اگر وضو ٹوٹ جائے تو پھر وضو کرتا ہے۔ اور امام فرماتے ہیں یوم تری المؤمنون والمؤمنات یسعی نورهم بین ایدیہم وبایمانہم، قیامت کے دن کو جیسے لوگوں کو دیکھو گے جن کے ہاتھوں سے جن کے چہروں سے نور ٹپک رہا ہوگا۔ مولا کیوں؟ فرمایا یہ وہ تھے جو ہمیشہ دائم الوضو رہتے تھے۔ کس کے ماننے والے؟ اہل بیت کے ماننے والے۔ اور کل میں نے بتایا مولا فرماتے ہیں میرا شیعہ وہ جو ہمارا سایہ ہو۔ جب تمہارا مولا ہمیشہ وضو کی حالت میں رہا تو اس کا مولا ہی وضو کی حالت میں کیوں نہ رہے؟ جب تمہارے مولا نے یہ سارے اعمال کیے تو ہمیں بھی کرنے چاہیے۔ تو یہ ابتدائی طہارت ہے۔ فرمایا اگر میری زیارت کو آؤ تو غسل وضو کرو، اگر دعائے کمیل پڑھنے کے لیے آؤ تو غسل استغفار کرو، اگر کسی کام کے لیے آفس میں جاؤ تو غسل نشاط کرو، تندرستی کا غسل، توبہ کا غسل، جنابت کا غسل، جمعے کا غسل، استغفار کا غسل، زیارت کا غسل۔ یہ اتنے غسل کیوں بتائے گا؟ کیونکہ وہ آپ کے جسم کو صاف کرنا چاہتا ہے۔ کل میں نے کہا امام فرماتے جب حضور خدا میں جاتے ہو تو پاک اور پاکیزگی کے ساتھ جاؤ۔ علی کے شیعے کے منہ سے بدبو نہیں آنی چاہیے، علی کے شیعے کے بدن سے بدبو نہیں آنی چاہیے، علی والے کے بدن سے خوشبو آنی چاہیے۔ فرمایا ہمیشہ اپنے ساتھ عطر رکھا کرو، کیونکہ جنت والوں کے بدن سے خوشبو آتی تھی، تو بھی جنت والا ہے، اب تیرے بدن سے خوشبو آنی چاہیے۔ یہ مستحبات ہیں، جب تک ان پہ عمل نہیں کریں گے ان کے اثرات ہوتے ہیں آپ کے روح پر۔ کل امام خمینی کی مثال دی تھی کہ جب وہ مصلی پر بیٹھتے تھے کتنا خود کو سج دھج کر مصلی پر، کیوں؟ کس کے حضور میں جا رہا ہوں؟ اللہ کے حضور میں جا رہا ہوں۔ اور ہمارے استاد نے کہا کہ جب انہوں نے یہ روایت پڑھی تو کہا میں کئی دیر تک روتا رہا کہ رسول خدا کا بکریاں ہوتی تھیں، نبی نے ایک چرواہے کو بھیجا بکریوں کے ساتھ، تو چرواہے نے دیکھا کوئی نہیں، تو اس نے گرمی تھی کپڑے اتار کے سو گئے۔ اچانک سے نبی خدا وہاں پہنچے، جیسے نبی کو دیکھا اس نے کپڑے پہن لیے۔ نبی خدا نے کہا کہ آج کے بعد ہمارے در کی نوکری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا کیوں یا رسول اللہ؟ کہا ہمارا گھر وہ ہے اور ہمارے ماننے والے وہ ہیں جو تنہائی میں بھی با ادب ہوتے ہیں، بے ادب نہیں ہوتے۔ تم نے یہ سمجھا تجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، کیا تمہیں خدا نہیں دیکھ رہا؟ یہ نظم اور ضبط انسان کی زندگی میں کہ اکثر لوگ آتے ہیں قبلہ ہمارے اوپر سائے کا اثر ہے، جنات کا اثر ہے، کیوں؟ کیونکہ ہم نے اہل بیت کے فرامین پہ عمل نہیں کیا۔ آج کل جو مغربی معاشرہ آ رہا ہے کہ آج کل لوگ شارٹس پہن کے رات کو سو جاتے ہیں، بالکل جسم ننگا کر کے سو جاتے ہیں، معصوم منع کرتے ہیں۔ فرمایا کبھی بھی اپنے جسم کو ظاہر نہ کیا کرو، کیونکہ اس جسم پر غلط چیزوں کے اثرات ہوتے ہیں، اور کبھی بھی اشیاء عالم کے سامنے نہایا نہ کرو۔
یعنی چاند کے سامنے کبھی اپنے جسم سے کپڑے نہ اتارا کرو، ستاروں کے سامنے، کسی بلی کے سامنے، کسی بچے کے سامنے، کسی موجود کے سامنے نہ کیا کرو، کیونکہ اس کے اثرات ہوتے ہیں، تمہارے وجود طہارت سے دور ہو جاتا ہے، تمہارے وجود میں نجاست آ جاتی ہے۔ لیکن آج مومن چیزوں کا خیال نہیں کرتا۔ میں کئی جگہ پورے پاکستان میں جاتا ہوں مجالس پڑھنے، اکثر جگہ پہ یہ ایشو ہوتا ہے، اکثر جگہ پہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ گھر لے گئے مولانا سوچے، بڑے بڑے امیر، بڑے بڑے پیسے والے لوگ، گھر تو بنا لیا لیکن شعور نہیں ہے، معرفت نہیں ہے۔ اب بیت الخلا لے گئے، اب وہ ایسے ہے اس کا ہمارا چہرہ قبلے کی طرف، یعنی جتنی مرتبہ یہ خود بیٹھا، اس کے بچے بیٹھے، اس کے گھر والے بیٹھے، انہوں نے ہر بیٹھنے پہ ایک حرام کیا۔ لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ ہم جب باتھ روم میں جاتے ہیں، بیت الخلا کی جو سیٹنگ ہے وہ ایسی ہونی چاہیے، نہ پیٹھ قبلے کی طرف ہو، نہ چہرہ قبلے کی طرف ہو، لیکن زندگی گزر گئی ہے 7 مجلس اس لیے سن لی، لیکن اس آج تک یہ نہیں پتا کہ میں فعل حرام کر رہا ہوں۔ ماؤں کو یہ نہیں پتا کہ بچوں کو جب واش روم میں لے جانا ہے، بٹھاتے وقت بچوں کو سکھانا ہے کہ بیٹا ایسی صورت میں نہ بیٹھا کرو کہ تمہارا چہرہ قبلے کی طرف ہو، یعنی یہ فعل حرام کر رہا ہے۔ اور شادی کرنے کے بعد نوجوان کو نہیں پتا مجھے اپنے بیٹ کی سیٹنگ ایسے رکھنی ہے کہ میرا چہرہ نہ قبلے کی طرف ہو نہ پیٹھ قبلے کی طرف ہو، یعنی جس نوجوان کا نطفہ اس حالت میں ٹھہرے کہ وہ حالت حرام میں ہو، یہ بچہ کیسا پیدا ہوگا؟ اس بچے سے آپ توقع کیسی رکھتے ہیں؟ یعنی جب تک ہم جسمانی طہارت کا خیال نہ کریں، یہ مکمل طور پہ اثر انداز ہوتی ہے ہمارے بچوں پر، ہماری زندگی پر، ہمارے حالات پر۔ پھر کہتے ہیں مولانا زندگی میں برکت نہیں ہے۔ بھائی تم ان چیزوں کا خیال نہیں کرو گے تو برکت کیسے ہوگی؟ بچپنے سے اپنے بچوں کو سکھانا ہے، خود کو سیکھنا ہے، اپنے گھر کو نورانی بنانا ہے۔ یہ تو ابتدائی مرحلہ ہے، مرحلہ جسم کہ جسم کو پاک کرنا ہے۔ پر ہمارا شیعہ ہمیشہ وضو کی حالت میں رہتا ہے، ہمیشہ صفائی میں رہتا ہے، ٹائم پہ ناخن کاٹتا ہے، ٹائم پہ بدن کی صفائی کرتا ہے، اور جب مصلی پہ جاتا ہے تو ایسے جائے جیسے کسی سے ملنے جا رہا ہے، سج دھج کر مصلی پہ کھڑا ہو جائے، کیوں کائنات کا سب سے بڑے رب کی ملاقات کے لیے جا رہا ہے، اور اس نے دعوت دے کے بلایا ہے۔ حی علی الصلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ میرے بندے آ جا میرے در پہ اور میرے مصلی پہ، میں تجھ سے باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ تبھی کسی نے میرے چھٹے امام سے پوچھا، مولا آپ تو گناہ نہیں کرتے، لیکن مولا جب آپ مصلی عبادت پہ کھڑے ہوتے ہیں تو ہم نے سنا آپ کی ماں سیدہ جب مصلی عبادت پہ کھڑی ہوتی تھی تو ترتعش وجودها، بیوی کا پورا جسم ہل جاتا تھا، اور ہم نے سنا جب آپ عبادت میں کھڑے ہوتے مولا آپ غش کھا جاتے ہیں۔ یہ کیفیت کیسی ہے؟ فرمایا ہم نے اتنی کثرت سے قرآن پڑھا، اتنی کثرت سے قرآن پڑھا، اب جب ہم نماز کی حالت میں سورہ حمد پڑھتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم نہیں پڑھ رہے، وہ ہم سے باتیں کر رہا ہے۔ محسوس کرتے ہیں کہ رب ہم سے باتیں کر رہا ہے۔ ہمیں یہ احساس کب پیدا ہوگا؟ جب ان کی طرح ابتدائی طہارت ہے کہ ہمیشہ وضو کی حالت میں رہا کرو۔ اور یہ روایت میں نے پچھلے سال بھی سنائی تھی، شاید کل بھی سنائی کہ نا، کہ امام فرماتے حدیث قدسی ہے، جو مومن جس کا وضو ٹوٹ جائے اور دوبارہ وضو نہ کرے، اللہ کہتا ہے اس نے مجھ سے جفا کی، مجھ سے جفا کی۔ کہا مولا وضو کر لیا؟ کہا وضو کر لیا، اب اگر 2 رکعت نماز نہ پڑھے تو اس نے مجھ سے جفا کی۔ کہا اگر 2 رکعت نماز پڑھ لی، اب اگر مجھ سے دعا نہ کرے تو مجھ سے جفا کی۔ وضو کیا، وضو ٹوٹا، نہ کیا، جفا کی۔ وضو کیا، 2 رکعت نماز نہ پڑھی، جفا کی۔ 2 رکعت نماز پڑھی، دعا نہ کی، جفا کی۔ اب بہت پیارا جملہ فرمایا، اب دعا کی، اب اگر میں اس بندے کی دعا کو قبول نہ کروں تو میں نے بندے کے ساتھ جفا کی۔ وہ تو کہتا ہے مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم مانگنے کے لیے اس کے در پہ جائیں تو کیسے جائیں؟ اور کل میں نے یہ روایت مجھے امام فرماتے خدا سے ایسے مانگو جیسے بچہ ماں سے مانگتا ہے۔ تو مولا بچے کے پاس تو زبان نہیں، تو امام فرماتے ہیں پھر ماں سمجھ کیسے جاتی ہے؟ کہ مولا روتا ہے، کہ تو بھی رو کر اس سے مانگ۔ زبان سے یہ مت کہہ کہ مجھے کون سی پریشانی ہے، اسے رو کر بتا کہ تمہارا مسئلہ کیا ہے، اسے رو کر بتا کہ تمہارے وجود میں پریشانی کون سی ہے۔ تو ہمارا شیعہ وہ جو ہمیشہ دائم الوضو رہتا ہے، اور اس کا اثر یہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کل بھی بتائی تھی کہ قرآن کے قصے ہمیں کچھ سکھانے کے لیے آتے ہیں۔ جب جناب آدم نے رخ کیا جنت سے اس گندم کے دانے کی طرف، یعنی دنیا کی طرف رخ کیا، تو مولا فرماتے اپنے پاؤں سے گئے، اپنے ہاتھوں سے گندم لی، گندم اپنے سر پہ رکھی۔ اس دن سے اللہ نے واجب کیا اب جب بھی میری دربار میں آؤ تو اپنے ہاتھوں کو دھویا کرو، کیونکہ تو بھی اپنے جد آدم کی طرح اسی گندم کے دانے کے پیچھے صبح سے نکلتا ہے رات تک، اور اسی گندم کے دانے کی وجہ سے کبھی نماز کو چھوڑ دیتا ہے،
اسی گندم کے دانے کی وجہ سے کبھی اس کی نافرمانی کرتا ہے، اسی گندم کے دانے کی وجہ سے کبھی امام زمانہ کی کس کی محبت میں؟ بچے کی محبت میں، بیوی کی محبت میں، ان کا پیٹ بھرنا ہے۔ لیکن تمہیں یہی نہیں پتا کہ تمہارا رزق معلوم ہے، آج بینک بیلنس کی طرح بھی جمع کر لے، یہ مال ہے، رزق نہیں ہے، لیکن پھر بھی کوئی بات نہیں کہ تو جاتا اس گندم کے دانے کی طرح، اور کس کی طرح جاتا ہے؟ اپنے جد کی طرح جاتا ہے، آدم کی طرح۔ تو اب میں تمہیں بلاوا دیتا ہوں کہ آ جا میری نماز میں، کیونکہ دنیا ظلمت ہے، نماز نور ہے۔ تو میں تمہیں حکم دیتا ہوں آنے سے پہلے، کیونکہ یہ ہاتھ پیسوں کو لگے، یہ گندم کو لگے، یہ مال دنیا کو لگے، تو آنے سے پہلے ہاتھوں کو دھویا کر۔ اس دنیا کے معاملے میں کبھی جھوٹ بولا، کبھی غیبت کی، کبھی مال کثرت کی وجہ سے تہمت، الزام تراشیاں کی، کبھی کچھ بھی کیا اپنی زبان سے، اب آنے سے پہلے منہ میں کلی کیا کر، آنے سے پہلے اپنے ناک میں پانی ڈالا کر، کیونکہ اس ناک کو جنت کی خوشبو کو سونگھنا ہے۔ اور یہاں تک فرمایا جب وضو کرو تو آنکھوں کو کھول کے وضو کیا کرو، کیونکہ ان آنکھوں نے گناہ کی نامحرموں کی طرف دیکھا، حسرت کی نگاہ، حرص کی نگاہ۔ یہ کل پہ اس پہ آؤں گا کہ وہ مطالب جو مومنین کو پتہ نہیں، آنکھ سے صرف نامحرم کے گناہ نہیں ہوتے، آنکھ سے اور بھی بہت سارے گناہ ہوتے ہیں۔ فرمایا اب آنکھوں میں بھی تیرے وضو کا پانی جانا چاہیے۔ دایاں بازو دھویا کر، کیونکہ یہ بھی اس مال کی طرف بڑھا، بایاں بازو دھویا کر، سر کو مسح کیا کر، کیونکہ آدم نے سر پہ گندم رکھی تھی، پاؤں کا مسح کیا کر، اور اگر بہتر ہو تو وضو سے پہلے پاؤں کو دھویا کر، یہ مستحب ہے، پاؤں کو دھویا کر تاکہ تمہارا وجود ظاہری طور پر پاک ہو جائے، کیونکہ تو میری دربار میں آنے والا ہے، تو مجھ سے باتیں کرنے والا ہے۔ اب مولا علی فرماتے ہیں، مولا فرماتے اللہ کی آواز آتی ہے جب میرا کوئی بندہ نماز پڑھنے کے بعد اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ کی آواز آتی ہے مجھے اس گنہگار کی توبہ اپنے ملائکوں کی تسبیح سے زیادہ پسند ہے۔